نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بلا فصل، امام المتقین، امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے حوالے سے گفتگو آپ کے سامنے چل رہی تھی۔ سابقہ گفتگو میں سورہ توبہ کی ایک آیت کے حوالے سے واقعہ ہجرت کی مناسبت سے کچھ فضائل ان کے سامنے آپ کے سامنے آئے ہیں۔ ان آیات کی تشریحات میں اگر آدمی جائے تو اس میں بہت زیادہ وقت لگے گا، اس لیے آیات قرآنی پر اختصار کے ساتھ جو ہے وہ بات ہوگی۔ البتہ سابقہ جو آیت ہے جس میں واقعہ ہجرت کا ذکر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں ساتھ تھے، جنہیں قرآن پاک نے ثانی یسنین کہا کہ دو میں سے دوسرا میرے نبی کے ساتھ ابو بکر تھا۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیفیت محسوس کی کہ دشمن ہمارے سروں پہ آ گیا ہے، اور احادیث میں موجود ہے کہ اتنا قریب آگے تھے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر نظر اٹھا کے اوپر دیکھتے تھے تو اوپر تلاش کرنے والوں کے پاؤں بھی نظر آتے تھے۔ یہ تو اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت فرمانی تھی، اور ان کی عقلوں پہ ایسے پردے پڑ گئے کہ اندر آ کے دیکھا نہیں، ورنہ اتنا قریب پہنچ چکے تھے۔ پھر اللہ نے یہ اسباب بھی کیے کہ غار کے دہانے پر ایک مکڑی نے جو ہے وہ تالا اپنا جو ہے وہ جالا تن دیا۔ اب تازہ جو جالا بنا ہوا ہے مکڑی کا، کوئی آدمی گزرے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ دیکھ کر بھی انہیں محسوس ہوا کہ نہیں، اندر کوئی گیا ہوتا تو یہ جالے جو ہے یہ ٹوٹ گئے ہوتے۔ بس ایسے چھوٹے چھوٹے اسباب کے ذریعے اللہ نے دنیا کے سامنے اپنے محبوب پیغمبر کی حفاظت کر کے دکھائی ہے۔ اب جب غار میں تھے تو قرآن پاک نے اس منظر کا ذکر کیا ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن۔ صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ اب تو ہم پکڑے جائیں گے، اب تو دشمن بالکل ہمارے سر پہ آ گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اب اس میں ایک بات تو مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ جیسی مہیت اس وقت اللہ کے نبی کو حاصل تھی، بالکل ویسی مہیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حاصل تھی۔ ایک یہ مقام ان کا ہوا، اور دوسری بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً جو جملہ کہا وہ یہ تھا کہ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کے ساتھ ان کا تیسرا اللہ بھی ہو۔ قرآن نے تو کہا تھا نا ثانی یسنین کہ یہ دو تھے، تو اللہ کے نبی نے جواب میں یہ بات ارشاد فرما دی، نہیں یا اللہ ہم دو نہیں ہیں، ہم تو تین ہیں، ایک میں ہوں، ایک ابو بکر ہے اور ایک تو ہے ہمارے ساتھ۔ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ہم تین ہیں، اور جس کے ساتھ رب کی ذات ہو جائے اسے پھر کون نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب یہاں پر صرف ایک بات جو وہ ذکر کرنی ہے وہ یہ کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ اب ہم پکڑے جائیں گے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو جملہ آپ کو ارشاد فرما رہے تھے وہ قرآن نے ذکر کیا ہے۔ وہ جملہ کیا تھا؟ لا تحزن، غم نہ کر۔ اب یہاں سے پھر دشمنان نے ایک بات لکھی ہے، انہوں نے لکھا کہ وہ بکر ڈر گئے تھے، جب دیکھا نا کہ دشمن آ گیا اب ڈر گئے ہیں۔ اب قرآن پاک نے ہی پھر اسی مسئلے کی خود ہی وضاحت کر دیا کہ لا تحزن کا معنی کیا ہوتا ہے، اور جب بندہ ڈرتا ہے تو اس کے لیے کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو ڈر کے لیے یا پریشانی کے لیے یا الجھن کے لیے قرآن پاک میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک خوف کا، ایک حزن کا۔ ایک خوف ہوتا ہے، ایک حزن ہوتا ہے۔ اب دونوں کی جو ہے وہ استعمال کرنے کی جو جگہیں ہیں مختلف ہیں۔
اب خوف کہتے ہیں کسی کو اپنی جان کے جانے کا یا اپنے آپ کو نقصان پہنچنے کا ڈر لگ رہا ہو نا، ڈر محسوس ہو تو اس کو کہتے ہیں خوف۔ اور اپنے علاوہ کسی دوسرے کا جب خطرہ لاحق ہو جائے، چاہے وہ اپنا بیٹا ہو چاہے کوئی اور آدمی ہو، جب دوسرے کے لیے یہ خوف محسوس ہوگا اس کو جو ہے وہ خوف نہیں کہیں گے، پھر وہاں پہ قرآن پاک حزن کہتا ہے۔ اب اس کی مثالیں قرآن پاک سے آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، اللہ کے حضور ہم کلام ہوئے، اللہ نے پوچھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب کہا یا اللہ یہ میرا ڈنڈا ہے، عصایا اتوکا علیہا واعش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، اس سے اپنے ضرورت کے کام مجھے کام آتا ہے، یہ وہ کام بھی گنوا دیے۔ اب اللہ نے جب کہا کہ اسے زمین پہ ڈالو تو وہ ڈالا تو اچانک وہ سانپ بن گیا۔ اب معجزے کے ظہور پذیر ہونے سے پہلے نبی کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ واقعہ ہو جائے گا اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ اب یہاں بھی یہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جب میں زمین پہ پھینکوں گا تو یہ آسا بن جائے گا۔ اب جیسے وہ سانپ بنا نا، ادھر ادھر میدان میں دوڑنے لگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، یہ مجھے نقصان پہنچائے گا۔ اور یہ ڈر منصب نبوت کے منافی نہیں ہے۔ دشمن سے، درندے سے، نقصان دہ چیز سے ڈر جانا یا اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا، یہ نبوت کے منصب کے منافی نہیں ہے، اس عظمت میں کوئی فرق نہیں آتا، یہ بشری تقاضا اور صفت ہے۔ اب یہاں بھی کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ اب ڈر کے جب پیچھے ہٹنے لگے اور سانپ سے بچنے لگے، قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تخف۔ اب یہاں قرآن یہ نہیں کہتا لا تحزن، قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تخف، ڈریے مت۔ اپنی جان کا ڈر تھا نا، قرآن کہتا ہے نہ ڈریے۔ اب حزن کہاں پہ استعمال ہوا ہے؟ تو قرآن پاک میں ہی ایک دو مثالیں اور اس کی ذکر کر دوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب ان کے بیٹے آئے کہ ہم جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، اندر میں دشمنی چھپی ہوئی تھی، بھائی کو جو ہے وہ باپ کی نظروں سے دور کرنا چاہتے تھے، اسے غائب اور گم کرنا چاہتے تھے۔ اب جو ہے وہ ایک ہیلا بنا کے والد کے پاس آ گئے، ہمیں ساتھ لے جانے دو اس کو۔ اب والد نے کیا کہا تھا؟ بیٹوں نے کہا کہ ابو جان ہمارے ساتھ جائے گا، کھیلے گا، کھائے پیے گا، واپس آ جائے گا، گھوم پھیر کے سیر تفریح کر کے آ جائے گا۔ اب والد نے کہا انی لیحزننی، یہ نہیں کہا مجھے خوف ہے، بلکہ کہا انی لیحزننی، یہی لا تحزن، انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ جب بیٹے کے بارے میں پریشانی لاحق ہوئی نا، اپنی ذات کے بارے میں نہیں ہے، بیٹے کا ڈر ہوا کہ میرے بیٹے کو نقصان پہنچے گا، قرآن کہتا ہے انی لیحزننی۔ تو حزن وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں بندے کو اپنی جان کا نہ کسی دوسرے کی جان کا خوف اور خطرہ ہو۔ یہاں بھی صدیق اکبر کو کیا تھا؟ کہا کہ یا رسول اللہ اب ہم پکڑے جائیں گے، میرے نبی کی جو حفاظت کی ذمہ داری میرے سر پہ ہے وہ کہاں جائے گی اور کیا نقصان ہوگا، کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا کہ رب کی امانت جو میرے سپرد ہے اس کا کیا بنے گا۔ اللہ کے نبی کے بارے میں پریشانی لاحق تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، میرے بارے میں فکر نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اب ایک مثال یہ ہے، اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون کا دور ہے اور موسیٰ علیہ السلام ابھی وہ بچہ پیدا ہوا، وہ سارے بچوں کو قتل کر رہا ہے، جیسے ہی کوئی بچے کو پتہ چلتا وہ پیدا ہوا ہے اس کو قتل کروا دیتا تھا۔ اب اللہ نے اس کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں، اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس بچے کو صندوق میں ڈال کر اسے دریا کی لہروں کے سپرد کر دینا۔ اب یہاں پر فرعون کی فوج جو باہر جو پھر رہی ہے اس سے خطرہ ہے کہ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی خطرہ ہے اور نومولود اس بچے کو بھی خطرہ ہے۔ اب یہ دونوں خطرات محسوس کر رہی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ، اپنی جان کا بھی خطرہ، اپنے بیٹے کا بھی خطرہ۔ قرآن پاک نے دونوں خطرات کی نفی کی ہے۔ کیا کہا؟ ولا تخافی، اپنی جان کے بارے میں بھی نہ ڈرنا، ولا تحزنی، اور بیٹے کے بارے میں بھی غم نہ کرنا۔ یعنی اپنی جان کی بات آئی، قرآن کہتا ہے لا تخافی، خود بھی تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، پریشان نہ ہونا۔
ولا تخزنی، تیرے بیٹے کو بھی نقصان نہیں پہنچے گا، کوئی پریشان نہ ہونا، اس کو صندوق میں ڈال کے دریا کی لہروں کے سپورٹ کر دینا۔ تو پتہ کیا چلا کہ جب دوسرے کے بارے میں آدمی پریشان ہو جائے نا کہ کہیں اس کو نقصان نہ پہنچ جائے، وہاں پر جو تکلیف اور ڈر ہوتا ہے اس کو حزن کہتے ہیں۔ اور صدیق اکبر کے بارے میں بھی قرآن پاک نے کہا کہ اسے اپنی ذات کا ڈر نہیں تھا کہ مجھے نقصان پہنچے گا، اسے پریشانی یہ لاحق تھی کہ میرے نبی کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ تو یہ وہاں پر اس منظر کو قرآن پاک نے ذکر کیا۔ لہذا یہ دعویٰ کرنا اور یہ کہنا کہ صدیق اکبر ڈر گئے تھے، ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ ڈرتے ہوتے تو کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں۔ تو ہجرت کا سفر ہے، اور اسی ہجرت کے سفر میں پھر ام معبد کے گھر میں خیمے میں گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ ہی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور پھر یہ سفر آگے طے کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں پہنچے، اور پہلی بستی میں جب آپ جا کے پہنچے، لوگ استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اب جو بھی آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر دونوں کو ملتا ہے۔ اور یہ بات یہ ہے کہ صدیق اکبر عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.25 سال چھوٹے تھے، 2 سال 2 مہینے 10 دن عمر میں چھوٹے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں بھی آپ سے 2 سال بڑے تھے، لیکن دیکھنے میں صدیق اکبر بڑے نظر آتے تھے۔ بڑھاپے کے اثار صدیق اکبر پہ زیادہ نمایاں تھے، اور جوانی کے اثار جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ تھے۔ اب آنے والا ہر آدمی، اسے نہیں پتا تھا، جس نے دیکھا ہی نہیں تھا نا زندگی بھر حضور کو، اب اسے نہیں پتا تھا ان میں سے حضور کون ہیں اور ان کا غلام کون ہے۔ اب وہ کیا کرتے، جو بھی آتا پہلے صدیق اکبر سے دعا سلام کرتا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر جو بھی آتا پہلے ان سے ملتا تھا، پھر ان سے ملتا تھا۔ اب دونوں کھڑے ہیں۔ اب اسی حالت میں جب صدیق اکبر نے محسوس کیا کہ لوگوں کو مغالطہ لگ رہا ہے، وہ مجھے رسول اللہ سمجھ رہی ہیں اور ان کو ابو بکر سمجھ رہی ہیں، تو صدیق اکبر نے اس بات کو محسوس کر لی، اور حدیث میں ہے کہ جب یہ انہوں نے محسوس کیا، انہوں نے اپنی چادر لی، اور چادر لے کر جب دھوپ آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ سایہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اب دیکھنے والوں کو پتہ چلا وہ نہیں، ہمیں تو مغالطہ تھا، یہ تو ان کا غلام ہے، اور اسی وجہ سے چادر سر پہ کی ہوئے ان کے ساتھ آیا ہوا ہے، یہ ابو بکر ہے اور یہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو اسی حالت میں یہ ہجرت کا سفر ہوا۔ اور دوسری جو آیت میں نے ذکر کرنی ہے، آج میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، سورہ نور کی آیت ہے۔ مجمع البیان میں، مجمع البیان ایک تفسیر ہے اور بڑی طویل، کئی جلدوں میں ہے۔ اس میں اس کا مصنف ہے حسن بن علی تبرسی، جس کی وفات سن 548 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی آج سے تقریباً 9 صدیاں پہلے اس آدمی کی وفات ہوئی ہے۔ اس نے کئی جلدوں میں یہ تفسیر لکھی ہے۔ اب اس آیت میں کیا ہے، اللہ کہتے ہیں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، تم میں سے جو فضیلت والے ہیں، مقام والے ہیں، درجے والے ہیں، رتبے والے ہیں، شان والے ہیں، اور دوسرا جن کے پاس مالی گنجائش ہے، یہ دونوں چیزیں اللہ نے انہیں بیجک پک دی ہوئی ہیں کہ دین میں بھی وہ سب سے بلند ہے، وہ فضیلت والے ہیں، وہ عظمت والے ہیں، وہ شان والے ہیں، اور دنیا کے لحاظ سے بھی اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کو قسم نہیں اٹھانی چاہیے کہ میں آج کے بعد فلاں مسکین کو، فلاں مہاجر کو، فلاں آدمی کو، اس کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کروں گا۔ انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر فرمائیں۔ کیا یہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ کی ذات ان کی بخشش فرما دے؟ اب یہ آیت کا معنی ہے۔ اب یہ آیت کس موقع پہ نازل ہوئی تھی؟ تو غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر منافقین نے ایک سازش کی، اور یہ اسلام کی بہت بڑی سازش تھی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، کائنات کے مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے تہمت لگائی تھی۔ اب قرآن پاک کی سورہ نور میں پوری سورت نازل کر کے اللہ نے اپنے نبی کی بیوی کی پاک دامنی کا اظہار کیا ہے۔ اب یہ وہ سورت ہے سورہ نور۔ اب یہاں پہ کیا ہوا، جب یہ سارا واقعہ ہو گیا، اللہ نے ان کی برات بھی نازل فرما دی، معاملہ رفع دفع ختم ہو گیا۔ اب یہ جو منافقین تھے جو پروپیگنڈا کر رہے تھے پورے مدینے میں، ان کی پروپیگنڈا اتنا زیادہ تھا کہ کچھ مسلمانوں کے ذہن میں بھی خدشات پیدا ہوئے۔ اب جن مسلمانوں کے ذہن میں بات آئی نا، کچھ شکوک پیدا ہوئے، ان میں سے ایک تھے جی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرا حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ دونوں بدری صحابی ہیں، اور بدری صحابی وہ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے اعلان کروا دیا، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم،
کہ جو مرضی کرو اللہ نے تمہاری بخشش کر دی ہے اور تم پہ جنت واجب ہو گئی ہے۔ اب یہ وہ عظمت والے لوگ تھے۔ اب انہوں نے بھی توبہ کی، جن سے غلطی ہو گئی تھی، ان کی توبہ کی معافی کا اعلان بھی ہو گیا، لیکن ظاہر ہے بیٹی ہے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا غصہ تھا کہ باقی تو چلو منافقین ہیں، یہ جو بدری صحابی ہیں یہ بھی اس میں شامل ہو گئے تھے، ان کے ذہن میں کیوں شک پیدا ہوا؟ یہ تو شک بھی پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب حضرت مصطح بڑے نادار قسم کے آدمی تھے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار بھی تھے۔ اب صدیق اکبر ان کے ساتھ مالی تعاون کیا کرتے تھے، ان کی مدد کر دی، ان کو کوئی رقم دے دی، ضرورت پڑی جو بھی، تو ان کے ساتھ تعاون کرتے تھے۔ اب صدیق اکبر نے قسم اٹھا لی، اللہ کی قسم آج کے بعد حضرت مصطح کو کچھ نہیں دوں گا۔ اب یہ بات ہو گئی۔ اب اس تفسیر میں، تفسیر مجمع البیان میں مخالفوں کی تفسیر ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اس آیت میں اللہ نے ولا یاتل اولو الفضل، جن کو صاحب فضیلت اور عظمت کہا، اور یہ آیت جو شخصیت کے بارے میں نازل ہوئی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اب یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا کیا؟ ولا یاتل اولو الفضل منکم، کہ تم میں سے جو فضیلت والے ہیں انہیں یہ قسم نہیں کھانی چاہیے کہ آج کے بعد ان غریبوں مسکینوں کی مدد نہیں کریں گے۔ فَلْيَعْفُوا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دیں، درگزر فرمائیں۔ اور ساتھ کہ اللہ کہتے ہیں لا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا انہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ کی ذات ان کی بخشش فرما دیں؟ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو صدیق اکبر کو بلایا اور بلا کر کہا کہ آؤ، تیرا اللہ تیرے ساتھ سودا کرنا چاہتا ہے، رب العالمین تیرے ساتھ سودا کرنا چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ کیا سودا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تیرے ساتھ سودا یہ کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں معاف کر، اس کے بدلے میں اللہ تجھے معاف کر دیں گے۔ اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم، اور بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ سودا کرنا چاہتا ہے، میں اس کو معاف کر دوں، اللہ مجھے معاف کر دیں گے، تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور کہا کہ واللہ احب ان یغفر اللہ لی، اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی ذات مجھے معاف کر دیں، یہ سودا میں اپنے رب کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ اور اعلان کر دیا پہلے جتنی مدد کیا کرتے تھے اب آئندہ جو مدد ہے وہ اس سے دگنی ان کے ساتھ کیا کریں گے۔ تو یہ آیت کس کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں۔ اور ایک آیت ہے سورہ زمر کی، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، وہ ذات، وہ شخصیت والذی جاء بالصدق جو دنیا میں سچائی لے کے آئی ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ کون ہے؟ وصدق بہ، جس نے اس کی تصدیق کی ہے، اولئک هم المتقون، یہ متقی ہیں۔ اب سچائی لے کے آنے والی ذات کون سی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کہ جو کائنات میں سچائی لے کے آئے ہیں۔ وصدق بہ، اب قیامت تک آنے والا ہر وہ آدمی کہ جو اپنے نبی کی صداقت پہ اور سچائی پہ ایمان لائے گا وہ صدق بہ میں شامل ہے۔ لیکن سب سے پہلے تصدیق کرنے والا کون ہے؟ وصدق بہ، جو اس آیت کا اصل مصداق ہے وہ کون؟ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ تو یہ آیات جو ان کے بارے میں، اور ایک آیت میں نے پہلے گفتگو میں متقین کے تعارف میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، قرآن پاک نے صدیق اکبر کو اس امت کا سب سے بڑا متقی قرار دیا ہے، اور متقین کے بارے میں قرآن پاک نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو یہ وہ چند آیات ہیں نمونے کے طور پر میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ اگر اسی تفسیر میں ہم لگے رہیں گے تو احادیث اور دیگر فضائل جو وہ رہ جائیں گے، اس لیے باقی گفتگو احادیث کے حوالے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں آپ کے سامنے ذکر ہوگی۔ تو یہ کتنی عظمت والا انسان ہے کہ جس کی شان میں، جس کی عظمت میں اللہ نے قرآن پاک میں کتنی آیات کا جو ہے وہ نزول کیا۔ اور ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ تقریباً وہ آیات 800 کے قریب بنتی ہیں کہ جن قرآنی آیات میں اللہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی ہے۔ وہ آدمی کتنی عظمت والا ہے، وہ کتنا بلند ہے اور کتنی شان والا ہوگا کہ رب العالمین قرآن پاک کی 800 آیات میں جس کا تعارف اور جس کی عظمت کو بیان کرے۔ تو یہ بڑی عظمت والی اور قابل قدر شخصیات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں تمام صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کی محبت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔